مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ابھی میں ایک سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ سوال مدھیہ پردیش سے آیا ہے۔ سوال کچھ اس طرح سے لکھا ہے: بھیم چوری ایک گاؤں ہے جو نگر پالکا میں شامل ہے، جو شہری چھیتر میں شمار ہوتا ہے، جہاں برسوں سے جمعہ قائم تھا۔ مولوی صاحب کا بھی برسوں سے آنا جانا تھا۔ کئی مرتبہ خود نے جمعہ کی نماز بھی ادا کرایا۔ جبکہ اب کی بار مولوی صاحب آئے تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ جمعہ فرض کی نیت نہ کریں، نفل کی نیت کریں اور نفل کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ پھر تکبیر ہوئی، ظہر فرض کی جماعت ہوئی۔ پوچھنے پر بولے کہ یہ دیہات ہے، گاؤں ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، اس لیے نکل کر نفل کی نیت کریں۔ اب ان کے مریدوں نے تو مسجد بنا کر نقل کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ اب ان کے مریدوں نے تو مسجد بنا کر نئی مسجد بنا کر نفل کی نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں، پھر ظہر کی فرض کی جماعت ادا کرتے ہیں۔ جب ان کے نزدیک بھیم چوری گاؤں ہے، دیہات ہے، جمعہ کے دن خطبہ کی اذان، خطبہ اور نفل کی جماعت کیسے ہوتی ہے؟ دیہات ہے تو صرف ظہر ہی ہوگی۔ ان کا ایسا عمل چل رہا ہے۔ اب ان کے نزدیک جمعہ نہیں ہے۔ بھیم چوری میں عیدین پڑھتے ہیں، جہاں جمعہ نہیں وہاں عید نہیں۔ ان کے نزدیک بھیم چوری گاؤں ہے، جمعہ جائز نہیں، پھر عیدین پڑھنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب اور ان کے مریدوں کا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ عبد الوکیل رضوی، وارڈ نمبر 20 اور تحصیل پوسٹ برسا، ڈسٹرکٹ بالا گھاٹ، مدھیہ پردیش، MP۔ یہ سوال آپ نے سن لیا، بس جیسے سوال تھا اس کی نقل اتار دی گئی، نقل پیش کر دی گئی۔ جواباً عرض ہے، بہت افسوس کا یہ مقام ہے کہ ایک تو بڑی مشکل سے مسلمانوں میں اتحاد ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، جائزہ لیں تو مسلمانوں میں عموماً چند گھروں کی آبادی پر مشتمل کوئی گاؤں ہے اور اس میں پارٹی ہو جاتی ہے، دو مسجدیں بن جاتی ہیں، تو بڑی مشکل سے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا نیک عمل ہے مولوی صاحب کا کہ ایک متحد مسلمان کو انہوں نے پارٹی میں بدل دیا، الگ مسجد بنوا دی، اور وہ بھی کس لیے کہ دیہات ہے، اس میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ کم سے کم انہیں اچھے علماء سے رابطہ کر لینا چاہیے، متبحر عالم دین سے مشورہ کر لینا چاہیے، تو شاید کہ ایسی وہ غلطی نہیں کر پاتے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں اس آبادی میں بھی جمعہ صحیح ہے کہ جس آبادی کے لوگ جن پر نماز جمعہ فرض ہے، وہاں کی بڑی مسجد میں اکٹھے ہو جائیں، جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، وہ سب مکلفین اس آبادی کی بڑی مسجد میں اگر جمع ہو جائیں تو لا یسعہ، وہ مسجد اس کو سما نہ سکے، یعنی اس میں جگہ تنگ پڑ جائے۔ تو اس طرح کی آبادی میں بھی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحت جمعہ کا قول فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی اس قول کو نقل فرمایا ہے، بلا نکیر نقل فرمایا ہے اپنی کتاب فتح و رضویہ میں۔ گویا کہ آپ سرکار امام اہل سنت نے بھی اس قول کو مانا ہے، روایت نادرہ ہی صحیح مگر قبول کیا ہے۔ تو کم سے کم اس معیار پہ بھی دیکھ لیتے۔ اور سوال کے خد و خال سے لگتا ہے کہ وہ آبادی کچھ نہ کچھ بڑی ہے، تبھی تو دوسری مسجد بنانے کی نوبت ان کو آ گئی۔ تو اس حساب سے بھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں جس آبادی میں 40 مرد مکلف مسلمان ہوں جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، تو 40 کی تعداد میں بھی اگر ہیں تو وہاں بھی جمعہ کی نماز صحیح ہے۔ وہ بھی قول پیش نظر رہنا چاہیے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں بوقت ضرورت دیگر ائمہ کے قول پر بھی عمل کرنا درست ہے۔ اگر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں مصریت ثابت نہ بھی ہو
تو امام ابو یوسف کے یہاں، ان کے یہاں نہیں، امام مالک کے یہاں، کسی نہ کسی کے یہاں تو مصریت ثابت ہو جاتی ہے، صحت جمعہ کے لیے کافی تھا، اس بنیاد پر نماز جمعہ ادا کی جا سکتی تھی۔ پھر یہ کہ برسوں سے نماز وہاں ہو رہی تھی، تو اس میں تو امام اہل سنت کا بھی خلاف انہوں نے کیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جہاں جمعہ قائم ہے لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، تاکہ کسی بھی طرح سے اللہ اس کے رسول کا نام تو لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ اتحاد کرانے کی توفیق تو ہمارے علماء کو نہیں ہوتی ہے، اختلاف کرانے کا پتہ نہیں کیسا شوق اور کیسا دھن سوار ہوتا ہے۔ اب ان کی وجہ سے وہاں کے لوگ بٹ گئے، 2 مسجدیں بن گئیں، 2 جماعت میں لوگ بٹ گئے، توانائی کم ہوئی، اجتماعیت کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اس پر بھی تعجب کا مقام تو یہ ہے کہ برسوں سے خود آتے تھے اور اب اچانک آ کر کے انہوں نے ایسی بات کہہ دی۔ کیسے لوگوں کے گلے سے یہ بات اترے گی، اس بات کو بھی انہوں نے نہیں سوچا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور عجوبہ کہ نفل کی نیت کر لیں، تو نفل اس ہیئت قضائیہ کے ساتھ تو آج تک مشروع نہیں دیکھا میں نے کہیں کسی کتاب میں۔ دور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تک نفل کی یہ حیت، یہ کیفیت اس حیت قضائیہ کے ساتھ کوئی نفل نہیں ہے، جماعت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، جہری قرأت کے ساتھ، ظہر کے ٹائم میں اس طرح کی نفل تو آج تک نہیں دیکھی۔ یہ دنیا کا تو 8واں عجوبہ ہو گیا بھائی، خدا توفیق دے۔ یہ غلط کر رہے ہیں وہ، جہاں اتنے دنوں سے برسوں سے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، آبادی 40 مسلمان پر مکلف آبادی ہے وہ، تو اس میں جمعہ کی نماز صحیح ہے، اور اس طرح سے ان کو نفل کی نیت کروانا اور دوسری مسجد بنوانا، یہ تمام کے تمام دین کے اندر دخل اندازی ہے اور جماعت مسلمین میں تفرقہ بازی ہے۔ ان گناہوں سے وہ توبہ کریں اور مسلمانوں کو فتنہ سے بچائیں۔ خدا کے لیے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر رحم کریں، ان کو اتنا بانٹنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر اس کے بعد دنیا کا نواں عجوبہ کہ جس آبادی میں یہ صحت جمعہ کے قائل نہیں ہیں کہ یہاں جمعہ نہیں، تو پھر اسی آبادی میں دوسری مسجد بنوا کر عید کی نماز پڑھنا یہ کہاں تک درست ہو گیا؟ جو شرائط جمعہ کے لیے ہیں وہی شرائط عیدین کے لیے بھی ہیں، تو وہاں عیدین کی نماز پھر کیسے انہوں نے شروع کرا دی؟ یہ عجوبہ پر عجوبہ باتیں ہیں۔ اس سلسلے میں میری ایک کتاب ہے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، اگر دستیاب ہو تو اس کا بھی مطالعہ کر لیں، اور ویسے جو میں نے فتاوی رضویہ کی بات کی ہے اس کا بھی مطالعہ کر لیں۔ 40 مرد مسلمان مکلف جہاں ہیں وہاں جمعہ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ جہاں کی مسجد بڑی ہو جس میں کہ وہاں کے تمام وہ مسلمان جن پر جمعہ فرض ہے وہ جمع ہو جائے تو سما نہ سکیں، تو اس آبادی میں بھی جمعہ صحیح ہے۔ تو ظاہر بات ہے پڑھنے آنا الگ بات ہے اور جمعہ کا مکلف ہونا الگ بات ہے، نہ پڑھنے آتے ہوں الگ بات ہے، لیکن اگر اس آبادی کے تمام وہ مسلمان جو مکلف ہیں جن پر نماز جمعہ فرض ہے یا دیگر احکام شرعیہ فرض ہیں، وہ اگر جمع ہو جائیں تو مسجد میں نہ سما سکیں، تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ آبادیوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں پرانی وہ چھوٹی ہوتی ہیں، وہاں کے سارے مسلمان مکلف مسلمان اگر جمع ہو جائیں تو نہیں آ پائیں گے، گنجائش نہیں ہو پائے گی۔ تو اس طرح سے بھی دیکھیں تو وہاں جمعہ کی صحت کی صورت نظر آتی ہے۔ یہ ساری صورتوں کو نظر انداز کر دینا اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دینا، دوسری مسجد بنوا دینا، اسی آبادی میں عیدین کی نماز خود پڑھانا یا اس کی اجازت دینا، یہ سب عجوبہ سب ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے، اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ وہاں جمعہ جب برسوں سے لوگ ادا کرتے آ رہے تھے تو ہرگز ان کو نہیں روکنا چاہیے تھا۔ ہاں، ان کا دل مطمئن نہیں تھا تو ان کے لیے طریقہ تھا کہ خود کی تنہا ظہر کی نمازوں پڑھ لیتے، خود اکیلی تنہا نماز، یا جو لوگ مسائل شریعہ سے شغف رکھتے ہیں اور ان کے معیار پر وہ آبادی صحت جمعہ کے قابل نہیں تھی، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ فرداً اپنی ظہر کی نماز پڑھ لیتے، جماعت نہیں قائم کرتے،
یہ سب سارا کا سارا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ خلاف شرع کیا ہے، فقہائے کرام کے ارشادات اور ان کی تصریحات کے خلاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور اس آبادی کو تفریق کی بلا اور مصیبت سے بچائے۔